تاکہ دور کر دے اللہ ان سے وہ برائیاں جو یہ کر چکے ہیں، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلہ دے ان کے اجر کا شاندار وہ جو یہ عمل کر چکے ہیں۔ مناظرہ تھا معتزلہ کا اور اہل سنت والجماعت کا۔ وہ عبدیوات جو تھا وہ ظالم مناظرے میں آیا تھا، بادشاہ خود معتزلی تھا، اہل سنت کا امام جو تھا امام نصر خزائی وہ میدان میں نکلا تھا۔ چاروں طرف معتزلہ تھے اور بادشاہ اور وزیر، تو امام محمد ابن نصر خزائی نے شاگردوں کو کہا کوئی آئے اور مجھے آیت پڑھ کر بتائے، میرا دل لرز رہا ہے۔ ایک شاگرد آیا، اس نے یہ آیت پڑھی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ آپ نے کہا جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ۔ امام محمد ابن نصر خزائی کی آواز بڑی ہو گئی، گھرانے لگے، اور عبدیوات کی آواز پست ہو گئی اور اسے بادشاہ کے سامنے شکست ہو گئی، اور بادشاہ نے معتزلی مناظر کی موت کا فیصلہ کیا۔ آیات میں اتنی تاثیر ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اللہ کے سوائے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو بے راہ کرے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، نہیں ہے ان کو ہدایت دینے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو ہدایت دے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، نہیں ہے اس کو گمراہ کرنے والا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا نہیں ہے اللہ غالب اور بدلہ لینے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر چاہے اللہ مجھے تکلیف پہنچانا، هل هن کاشفات ضرہ، کیا یہ دور کر سکتے ہیں اس کے ضرر کو، او اراد برحمت، یا اللہ ارادہ کرے مجھے رحمت پہنچانا، هل هن ممسکات رحمتی، کیا یہ آستانے اور درگاہیں، کیا یہ بت اور یہ نسبتیں اس کو پیچھے ہٹا سکتی ہے؟ قل حسبی اللہ، آپ فرمائیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ یہ سنڈاکائی بابا جی جو تھے نا، سندل بابا جی کے شیخ، یہ ایک جرگے میں گئے تھے، وہ والی جو تھا وہ بہت غصناک تھا، اس نے کہا سنڈاکائی آپ تو روٹیاں مانگ مانگ کے کھاتے ہیں، آپ تو غریب مسکین ہے، آپ کو کیا حق ہے بادشاہوں کے پاس جانے کا؟ آئندہ کوئی بات کہی نا تمہارے داڑھ توڑ دوں گا۔ سنداکائی بابا جی نے کہا کہ میں تو جرگہ بن کے آیا ہوں، صلح کرنے آیا ہوں، اللہ فرماتے والصلح خیر، آپ صلح مان لیتے۔ اس نے پھر کہا دوبارہ یہ الفاظ کہے نا پھر یہاں سے زندہ نہیں اٹھو گے۔ سنداکائی بابا جی نے سر سے پگڑی اتاری ہوئی ایسی رکھ دی اور اللہ تعالیٰ سے کہا یہ پگڑی تب اٹھاؤں گا کہ میرا بدلہ لیں گے آپ۔ پیچھے پہاڑ سے ایک اور والی فوج سمیت آیا، اس والی کو بال بچوں سمیت قتل کیا اور حکومت تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ ایک شان ہے، ایک صفت ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ فرمائیے اے لوگو عمل کرو اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے جس پر آئے گا عذاب رسوا کرنے والا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور نازل ہوتا ہے اس پر عذاب ہمیشگی کا۔
عذاب کو مقیم اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو اٹھاتا بٹھاتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے اتارا آپ پر کتاب لوگوں کے لیے برحق، کوئی شک ہی نہیں ہے کتاب کے برحق ہونے میں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، بس جو ہدایت اپنائے اپنے لیے، وَمَن ضَلَّ جو بھٹک گیا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا بھٹکاوا اس پر پڑے گا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور اب نہیں ہے ان کے داروغہ ذمہ دار۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کرتے روحوں کو جس وقت یہ سو جاتے ہیں، سونے کو بھی موت کہا ہے نا، النوم اخو الموت۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو نہیں مرتے ہیں نیند میں، فیمسک التی قضی علیہا الموت، پس روک لیتا ہے وہ جس پر فیصلہ موت کا ہو، ویرسل الاخری اور چھوڑ دیتا ہے دوسرے کو، الی اجل مسمی ایک وقت تک۔ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے روح کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک جسم کو متحرک رکھنے کے لیے وہی ہوتا ہے، اور ایک راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد، جہانگیرہ دیکھنے چلے جاتا ہے۔ اگر خدا کا فیصلہ اس کی موت کا ہوا تو وہ والی نہیں آئے گی، یہ تڑپ کے ختم ہو جائے گی، اور اگر اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے تو وہ آ جائے گی۔ اصل میں موت کے مسائل سمجھانے کے لیے اعلیٰ مثال جو ہے وہ نیند کی ہے، کیونکہ نیند میں ایک طرح آدمی جاگا بھی ہے اور ایک طرح آدمی بے خود بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ فکر رکھتے ہو۔ مطلب یہ کہتے ہیں مشکل اور ادق مقامات یک دم سننے سے نہیں سمجھ میں آئے گی، ان کے لیے فکر و نظر کی ضرورت ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، آیا بنایا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ فرمائیے اگرچہ ہو وہ اختیار نہ رکھتے ہو کچھ بھی اور نہ عقل ان کی ہو، پھر بھی شفاعت کریں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی عقل بھی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے اختیار بھی رکھتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں شفاعت قہری کی نفی ہے، شفاعت رحمت کی نفی نہیں ہے۔ قل للہ الشفاعت جمیعا، آپ فرمائیے اللہ ہی کے لیے سفارش ساری، لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر ہوتے اللہ کی وحدت، اشمئزت، بگڑ جاتے ہیں، قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر ہوتے ہیں وہ جو اس کے سوا ہے، اذا هم یستبشرون، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں جب آپ توحید کا کریں، توحید توحید۔ مکہ میں ایک بزرگ تھے علوی مالکی، اس کا ایک ساتھی آیا تھا مفتی جابر الجزائر کا، اس نے توحید پر بیان کیا، او جو علوی صاحب جلس گئے، کیونکہ علوی صاحب میں ذرا شؤون اور بدعات تھی۔ اصل میں استبشار کہتے ہیں ایسا خوش ہونے کو کہ چہرہ کھل جائے، اور استشماس کہتے ہیں ایسا ناراض ہونا کہ چہرے سے بگاڑ معلوم ہو جائے۔ مولانا عبدالحی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا خود ہی استفسار اور استبشار بنایا۔ سوال کو کہتے ہیں استفسار، جواب کو کہتے ہیں استبشار۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ فرمائیے اے اللہ پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلے کریں گے بندوں کے درمیان،
فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر بے شک ہو ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، مَا فِي الْأَرْضِ